یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس کی زندگی دولت کی چمک دمک کے پیچھے اندھی ہو گئی۔ ایک امیر جوہری کے بیٹے سے ایک بے بس بھکاری تک کا سفر، جہاں لالچ اور بے ایمانی نے نہ صرف اس کی دولت بلکہ اس کی بینائی بھی چھین لی۔ لیکن اس اندھیرے میں بھی ایک روشنی تھی، اپنے ماضی سے سبق لے کر دوسروں کو راہ دکھانے کی خواہش۔ شہر کے بیچوں بیچ وہ بازار تھا جس کی رونق دور دور تک مشہور تھی۔ سونے اور چاندی کے جھلملاتے زیورات، رنگ برنگے کپڑے اور خوشبوؤں کی دکانوں سے یہ بازار ہر وقت گونجتا رہتا۔ اسی بازار کے ایک کونے میں الرحیم جیولرز کی شاندار دکان تھی، جو اپنی شان و شوکت میں بے مثال تھی۔ دکان کے اندر قیمتی جواہرات چمکتے اور باہر لوگ حسرت سے ان شیشوں کو دیکھتے جن کے پیچھے دولت کی دنیا بستی تھی۔ یہ دکان حاجی عبد الرحیم کی تھی، شہر کے سب سے معزز اور ایماندار جوہری۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے پاس جانے والا کبھی دھوکہ نہیں کھاتا۔ لیکن حاجی صاحب کو اپنی دولت سے زیادہ اپنی عزت پیاری تھی۔ ان کا اکلوتا بیٹا کامران اسی دکان کا وارث تھا۔ خوبرو ذہین مگر بے حد خود پسند، کامران کو ہمیشہ سے اپنے والد کے اصولوں سے اختلاف تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ صرف ایمانداری سے بڑا آدمی نہیں بنا جا سکتا، کبھی کبھی چالاکی بھی ضروری ہے۔ آج بھی وہ اپنے والد کے سامنے بیٹھا حساب کتاب کر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں سامنے رکھے ہیرے پر تھیں۔ وہ ہیرا اتنا قیمتی تھا کہ اگر بیچ دیا جاتا تو 1 سال کی کمائی سے زیادہ رقم ملتی۔ کامران کے دل میں لالچ نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ ابا جان، اگر ہم اس ہیرے کو تھوڑا مہنگا بیچیں تو کیا فرق پڑے گا؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ حاجی عبد الرحیم نے اپنی اینک سیدھی کی اور گہری نظر سے بیٹے کو دیکھا۔ بیٹا، ہمیشہ یاد رکھو، بے ایمانی کی کمائی کبھی سکون نہیں دیتی۔ مگر کامران کے دل میں یہ بات گھر نہ کر سکی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، زیادہ دولت، زیادہ طاقت۔ کامران نے ہمیشہ اپنے والد کی عزت دیکھی تھی۔ حاجی عبد الرحیم کا نام شہر میں ایمانداری کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ مگر کامران کے دل میں ایک بے چینی پل رہی تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر اس نے کچھ چالاکی سے کام لیا تو یہ دکان شہر کی سب سے بڑی دکان بن سکتی ہے۔ ایک دن جب حاجی صاحب نماز کے لیے مسجد گئے ہوئے تھے، کامران نے موقع غنیمت جانا۔ وہ دکان کے پچھلے حصے میں گیا جہاں نایاب جواہرات رکھے تھے۔ اس نے ایک قیمتی نیلم اٹھایا جس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی تھی۔ یہ نیلم ایک بوڑھے تاجر نے امانت کے طور پر رکھا تھا۔ یہ ہیرا اگر میں اپنی قیمت پر بیچوں تو کوئی نہیں جانے گا، کامران نے خود سے کہا۔ اسی لمحے ایک شخص دکان میں داخل ہوا۔ وہ ایک غریب عورت تھی جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا زیور تھا۔ بیٹا، میرے شوہر کی نشانی ہے، بہت مجبوری میں بیچنے آئی ہوں، مناسب دام دے دو۔ عورت نے التجا کی۔ کامران نے ایک نظر زیور پر ڈالی۔ وہ جان گیا کہ یہ ایک قدیم ہیرے کا ٹکڑا ہے جس کی قیمت ہزاروں میں تھی۔ مگر لالچ نے اس کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ یہ تو بہت معمولی چیز ہے، زیادہ سے زیادہ 500 روپے دے سکتا ہوں، کامران نے سرد لہجے میں کہا۔ بوڑھی عورت نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا، یہ میری آخری امید ہے، تھوڑا اور بڑھا دو۔ مگر کامران کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے 500 کا نوٹ عورت کے ہاتھ میں تھمایا اور زیور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ شام کو جب حاجی عبد الرحیم واپس آئے تو انہیں محسوس ہوا کہ دکان میں کچھ بدلا ہوا ہے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں ہر چیز کا جائزہ لیتے رہے۔ پھر ان کی نظر کامران پر پڑی جو حد سے زیادہ مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ کامران، بیٹا، آج کچھ خاص فروخت ہوا؟ حاجی صاحب نے نرمی سے پوچھا۔ جی ابا جان، بس کچھ معمولی چیزیں بیچی ہیں، کامران نے جھوٹ بولتے ہوئے نظریں چرائیں۔ حاجی عبد الرحیم نے محسوس کیا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، مگر انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ وہ چاہتے تھے کہ وقت کے ساتھ کامران خود اپنی غلطی سمجھے۔ کامران نے جس زیور کو 500 میں خریدا تھا، اسے ایک امیر گاہک کو 5000 میں بیچ دیا۔ پہلی بار اسے اپنے چالاکی پر فخر ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر اسی طرح دھوکہ دیتا رہا تو جلد ہی وہ شہر کا سب سے امیر آدمی بن جائے گا۔ مگر وہ یہ بھول گیا کہ بے ایمانی کا سفر ہمیشہ بربادی کی طرف جاتا ہے۔ کامران کی بے ایمانی کا پہلا قدم کامیاب ہو چکا تھا اور اب اس کا دل مزید لالچ کی طرف مائل ہو گیا۔ حاجی عبد الرحیم کو خبر نہ تھی کہ ان کا بیٹا آہستہ آہستہ ان اصولوں کو روند رہا تھا جن پر انہوں نے ساری زندگی عمل کیا تھا۔ اس کے بعد کامران نے دکان میں آنے والے ہر کمزور اور غریب گاہک کو دھوکہ دینا اپنا معمول بنا لیا۔ وہ قیمتی زیورات کو معمولی بتا کر سستے داموں خرید لیتا اور پھر زیادہ قیمت پر بیچ دیتا۔
ایک دن جب حاجی عبد الرحیم شہر کے ایک ضرورت مند خاندان کی مدد کرنے گئے، کامران نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے دکان کے نایاب جواہرات میں سے چند ایک نکال کر ایک خفیہ گاہک کو بیچ دیے۔ یہ گاہک ایک لالچی سوداگر تھا جس نے کامران کو غیر قانونی طور پر چیزیں بیچنے کا طریقہ سکھایا۔ یاد رکھو، اصل کمائی وہی ہے جو دوسروں کو بے وقوف بنا کر حاصل ہو، سوداگر نے کہا۔ یہ جملہ کامران کے دل میں نقش ہو گیا۔ کامران نے اپنی چالاکی کو ایک نئی سطح پر پہنچا دیا۔ وہ جعلی جواہرات کو اصلی بتا کر بیچنے لگا۔ حاجی عبد الرحیم کو معلوم نہ تھا کہ ان کی عدم موجودگی میں ان کا بیٹا کتنی دور جا چکا ہے۔ ایک دن ایک مسافر دکان میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا مگر نہایت قیمتی ہیرا تھا۔ یہ میری ماں کی آخری نشانی ہے، بہت مشکل میں ہوں، مناسب قیمت دے دیجیے، مسافر نے عاجزی سے کہا۔ کامران نے ہیرے کو غور سے دیکھا۔ وہ جان گیا کہ اگر صحیح خریدار ملا تو یہ ہیرا لاکھوں کا تھا، مگر اس کی زبان سے جھوٹ بآسانی نکل آیا۔ یہ زیادہ قیمتی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 1000 روپے دے سکتا ہوں۔ مسافر بے بسی سے راضی ہو گیا۔ کامران نے ہیرا لے لیا اور اندر جا کر اسے اپنی خفیہ تجوری میں رکھ دیا۔ کئی دنوں سے حاجی عبد الرحیم محسوس کر رہے تھے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ انہوں نے دکان کی فروخت کے حسابات کو بغور دیکھنا شروع کیا اور جلد ہی انہیں بے ضابطگیوں کا پتہ چل گیا۔ ایک شام انہوں نے کامران کو اپنے پاس بلایا۔ بیٹا، کیا تم نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ کامران نے فوراً انکار کر دیا۔ ابوا جان، میں تو آپ ہی کے اصولوں پر عمل کر رہا ہوں، اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ مگر حاجی صاحب کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ جانتے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ راز ضرور ہے۔ چند دن بعد وہی سوداگر آیا جسے کامران نے جعلی ہیرا بیچا تھا، مگر اس بار وہ خالی ہاتھ نہ آیا۔ اس کے ساتھ شہر کے قاضی بھی تھے۔ یہ لڑکا دھوکہ دیتا ہے، اس نے مجھے نقلی ہیرا دیا، سوداگر نے غصے سے کہا۔ حاجی عبد الرحیم حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے کامران کی طرف دیکھا جس کا چہرہ فق ہو چکا تھا۔ قاضی نے سختی سے کہا، اگر یہ الزام درست نکلا تو نہ صرف آپ کی عزت خاک میں مل جائے گی بلکہ آپ پر بھاری جرمانہ بھی عائد ہوگا۔ حاجی صاحب نے نہایت دکھ سے اپنی دکان کی تلاشی لینے دی۔ جب کامران کی خفیہ تجوری کھولی گئی تو اس میں جعلی زیورات اور وہی نایاب ہیرا برآمد ہوا جو اس نے غریب مسافر سے دھوکہ دے کر خریدا تھا۔ باپ کا دل ٹوٹ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر حاجی عبد الرحیم کے دل پر گویا بجلی گر گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بے یقینی سے دیکھا۔ کامران، یہ تم نے کیا کیا؟ کیا یہ میری تربیت تھی؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی، مگر کامران کی زبان سے کوئی جواب نہ نکلا۔ اس کا غرور اور چالاکی آج اس کے لیے زہر بن گئی تھی۔ قاضی نے فیصلہ سنایا، دھوکہ دہی ثابت ہو چکی ہے۔ کامران کو نہ صرف بھاری جرمانہ ادا کرنا ہوگا بلکہ دکان کی حیثیت بھی خطرے میں ہے۔ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو یہ دکان بند کر دی جائے گی۔ یہ سن کر حاجی صاحب کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے وہ دکان جسے انہوں نے اپنی محنت اور ایمانداری سے قائم کیا تھا اپنے بیٹے کے حوالے کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ جس بیٹے پر میں نے بھروسہ کیا وہی میری عزت خاک میں ملا رہا ہے۔ حاجی عبد الرحیم نے افسردگی سے کہا۔ کامران کو تب بھی اپنی غلطی کا احساس نہ ہوا۔ وہ یہ سوچتا رہا کہ قسمت نے اس کے ساتھ ناانصافی کی ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ تو اس کی بے ایمانی کا آغاز تھا جس کا انجام بہت خوفناک ہونے والا تھا۔ کامران کے دل میں پچھتاوے کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر اسے بڑا آدمی بننا ہے تو اپنے طریقے پر ہی چلنا ہوگا۔ قاضی کے فیصلے کے بعد حاجی عبد الرحیم کا اعتماد اپنے بیٹے سے الفاٹے چپکا تھا۔ وہ خاموش ہو گئے تھے مگر ان کی خاموشی میں ایک بے پناہ درد چھپا تھا۔ کامران اب اور زیادہ ہوشیار ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے دھوکے کو چھپانے کے لیے نئے طریقے ایجاد کر لیے۔ دن میں وہ ایک معصوم ایماندار بیٹے کا کردار ادا کرتا اور رات کو وہ قیمتی جواہرات چوری چھپے بیچنے کے منصوبے بناتا۔ ایک دن ایک اجنبی عورت دکان پر آئی۔ اس کے کپڑے بوسیدہ تھے اور چہرے پر تکلیف کے آثار واضح تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا مگر خوبصورت زمرد کا ہار تھا۔ بیٹا، یہ میرے شوہر کی آخری نشانی ہے۔ میری بیٹی بیمار ہے، دوا کے لیے کچھ پیسے چاہیے، براہ کرم اس کی مناسب قیمت دے دو۔ عورت نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا۔ کامران نے زمرد کو غور سے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ہار کسی خزانے سے کم نہیں تھا۔ اگر صحیح ہاتھوں میں پہنچتا تو ہزاروں کا تھا، مگر اس کے لالچی ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ یہ تو بہت پرانا ہے، شاید اب اس کی کوئی خاص قیمت نہ ہو۔
زیادہ سے زیادہ 800 روپے دے سکتا ہوں۔ کامران نے صفاکی سے کہا۔ عورت کی آنکھوں میں مزید آنسو آ گئے مگر مجبوری نے اسے یہ سودا قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ کامران نے وہ زمرد کا ہار اپنی خفیہ تجوری میں رکھ لیا اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ دکان میں گاہکوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ حاجی عبد الرحیم دن بدن کمزور ہو رہے تھے۔ ان کی صحت گرنے لگی اور وہ اکثر دکان پر زیادہ دیر بیٹھ نہ پاتے۔ کامران نے اس موقع کو مزید فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ابا جان اب بوڑھے ہو چکے ہیں، دکان کا اصل وارث میں ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں، وہ اپنے دل میں سوچتا، مگر وقت ہمیشہ انسان کی نیت کو آزماتا ہے۔ کامران کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس کی لالچ اسے اندھیری کھائی کی طرف لے جا رہی ہے۔ کچھ مہینوں بعد ایک امیر اور باوقار شخص دکان میں آیا۔ اس کی چال ڈھال سے لگتا تھا کہ وہ کوئی بڑا تاجر ہے۔ میں شہر سے باہر کا ہوں، مجھے ایک نایاب زمرد چاہیے، اگر تمہارے پاس کوئی خاص چیز ہے تو دکھاؤ، قیمت کی فکر نہ کرو۔ اس شخص نے کہا۔ کامران کے دل میں لالچ کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ اس نے فوراً وہی زمرد نکالا جو اس نے غریب عورت سے دھوکہ دے کر خریدا تھا۔ یہ رہا جناب، ایسا زمرد پورے شہر میں نہیں ملے گا، کامران نے فخر سے کہا۔ تاجر نے زمرد کو غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت نمودار ہوئی مگر فوراً وہ سنبھل گیا۔ یہ واقعی نایاب ہے، میں اسے خریدنے کے لیے تیار ہوں مگر قیمت کل دوں گا، اس نے کہا۔ کامران نے خوشی خوشی زمرد ایک خوبصورت ڈبے میں رکھ کر اس کے حوالے کر دیا۔ اس کے دل میں جشن کا شور تھا، اسے لگا کہ اب وہ واقعی کامیاب ہو گیا ہے۔ اگلے دن وہی تاجر قاضی کے ساتھ دکان پر آیا۔ اس کے ساتھ وہی بوڑھی عورت بھی تھی جس سے کامران نے زمرد ہتھیا لیا تھا۔ یہ لڑکا نہ صرف دھوکہ دیتا ہے بلکہ مجبوروں کا حق بھی مارتا ہے، تاجر نے قاضی کو بتایا۔ کامران کے پیروں تلے زمین نکل گئی، وہ جان گیا کہ اب اس کی چالاکی پکڑی جا چکی ہے۔ قاضی نے سخت لہجے میں کہا، کامران تم پر دھوکہ دہی کا الزام ثابت ہو چکا ہے، تمہیں نہ صرف یہ زمرد واپس کرنا ہوگا بلکہ اس خاتون کو دگنی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی، اگر دوبارہ ایسا ہوا تو تمہیں دکان بند کرنی پڑے گی۔ یہ سن کر حاجی عبد الرحیم کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے نہایت افسردگی سے کامران کی طرف دیکھا۔ میرے لیے عزت سب سے بڑی دولت ہے، تم نے میرا سر جھکا دیا ہے کامران، انہوں نے نم آنکھوں سے کہا۔ اسی شام انہوں نے ایک فیصلہ کیا جس نے کامران کی دنیا بدل دی۔ میں نے یہ دکان اپنی ساری زندگی کی محنت سے بنائی ہے، مگر میں اسے ایک بے ایمان شخص کے حوالے نہیں کر سکتا۔ آج کے بعد تم اس دکان کا حصہ نہیں ہو، حاجی عبد الرحیم نے اعلان کر دیا۔ یہ فیصلہ سن کر کامران کے غرور کا محل زمین بوس ہو گیا۔ اس کے لیے سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی برباد کر لی تھی، مگر یہ تو محض شروعات تھی، اس کی بے ایمانی کا انجام ابھی باقی تھا۔ کامران کے لیے یہ فیصلہ کسی قیامت سے کم نہ تھا، اس کا غرور، چالاکی اور لالچ سب کچھ خاک میں مل چکا تھا۔ حاجی عبد الرحیم نے اسے دکان سے بے دخل کر دیا تھا۔ اب وہ شخص جو خود کو دکان کا وارث سمجھتا تھا سڑک پر آ گیا تھا۔ یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں نے تو صرف ہوشیاری سے کام لیا تھا، کامران نے دل میں سوچا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کے لالچ اور دھوکہ دہی نے نہ صرف اس کے والد کی عزت کو نقصان پہنچایا بلکہ اس کے اپنے مستقبل کو بھی تاریک کر دیا تھا۔ کچھ دن بعد کامران نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی اور طریقے سے دولت کمائے گا۔ اس نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا مگر اس کی فطرت میں ایمانداری نہ تھی۔ وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا اس میں بے ایمانی شامل کر دیتا، لیکن قسمت اس کے خلاف ہو چکی تھی۔ جو بھی کام وہ شروع کرتا ناکامی اس کا مقدر بن جاتی۔ پہل اس نے ایک سنار کے ساتھ مل کر کاروبار کیا مگر وہاں بھی اس کی چالاکی پکڑی گئی اور اسے بے عزت کر کے نکال دیا گیا۔ یہ سب ابوا جان کی بد دعا ہے۔ کامران اکثر بڑبڑاتا مگر وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کے بجائے قسمت کو کوستا رہتا۔ کچھ ماہ بعد کامران پر ایک اور بجلی گری، اس کی ماں شدید بیمار ہو گئیں۔ حاجی عبد الرحیم دن رات ان کی تیمارداری کرتے رہے مگر غربت اور پریشانیوں نے ان کی صحت کو تباہ کر دیا تھا۔ ایک رات کامران کو اطلاع ملی کہ اس کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ یہ خبر اس کے لیے ایک بڑا صدمہ تھی مگر اس کے دل پر پھر بھی کوئی گہرا اثر نہ ہوا۔ یہ سب حالات کی مار ہے، مجھے خود کو سنبھالنا ہوگا، اس نے خود کو تسلی دی۔ کچھ سال بعد کامران کو ایک عجیب بیماری لاحق ہو گئی۔
اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دھند سی محسوس ہونے لگی۔ پہلے تو اس نے آسی نظر کی کمزوری سمجھا، مگر وقت کے ساتھ اس کی بینائی کم ہوتی چلی گئی۔ ایک دن جب وہ بازار میں جا رہا تھا، اچانک اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ کچھ بھی صاف دیکھنے سے قاصر تھا۔ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ چیخ اٹھا۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد حقیقت سامنے آئی، لالچ اور ذہنی تناؤ نے اس کی بینائی چھین لی تھی۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو چکا تھا۔ کامران کے تمام دوستوں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ جو کبھی دولت کے پیچھے بھاگتا تھا، اب ایک کونے میں بے یار و مددگار پڑا تھا۔ حاجی عبد الرحیم پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ان کے بعد کامران کے لیے کوئی سہارا نہ تھا۔ آخر کار وہ ایک بھکاری بن گیا، ایک ایسا شخص جس نے دوسروں کو دھوکہ دیا تھا، اب خود لوگوں کی خیرات پر گزارا کر رہا تھا۔ بازار میں بیٹھ کر وہ روز لوگوں سے مدد مانگتا، لیکن اس کی ایک عجیب عادت تھی، جب بھی کوئی اسے خیرات دیتا تو وہ اسے اپنی کہانی ضرور سناتا۔ بیٹا، کبھی لالچ نہ کرنا۔ میں بھی تمہاری طرح ایک وقت میں بڑا آدمی تھا، مگر اپنی بے ایمانی نے مجھے اس حال تک پہنچا دیا۔ وہ ہر راہگیر کو نصیحت کرتا۔ کبھی کبھی لوگ اس کی کہانی کو جھوٹ سمجھ کر ہنس دیتے، مگر کچھ لوگ اس کی باتوں سے سبق لیتے۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکا اس کے پاس آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک سادہ سا انگوٹھی پکڑی ہوئی تھی۔ بابا جی، میں یہ انگوٹھی بیچنا چاہتا ہوں، مگر کوئی اچھا دام نہیں دے رہا۔ لڑکے نے کہا۔ کامران نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر بولا، بیٹا، میں بھی کبھی ایسے ہی لوگوں کو دھوکہ دیا کرتا تھا، مگر یاد رکھنا، بے ایمانی کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ ایمانداری سے کام لو، ورنہ تم بھی میری طرح اندھیرے میں کھو جاؤ گے۔ نوجوان لڑکے نے اس کی بات کو غور سے سنا اور اپنی انگوٹھی لے کر خاموشی سے چلا گیا۔ کچھ دن بعد لوگ بازار میں ایک خبر سن کر حیران رہ گئے۔ وہ اندھا بھکاری جس کی کہانی نے کئی لوگوں کے دلوں کو ہلا دیا تھا، سردی کی رات میں ایک کونے میں بے جان پڑا تھا، مگر اس کے الفاظ آج بھی لوگوں کے ذہن میں گونجتے ہیں۔ لالچ ہمیشہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ کہانی کا سبق: لالچ اور بے ایمانی انسان کو بربادی کے راستے پر لے جاتی ہے۔ عزت اور سکون صرف ایمانداری میں ہے۔